السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ کسی نے تعزیت کے لیے کارڈ بنا کے رکھا ہے. آپ اس کو دیکھ کر بتائیے کہ کیسا ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں. کیوں؟ مناسبت درست نہیں. سائز بہت بڑا ہے. اس کے علاوہ پیچھے یہ سب لکھا ہوا ہے ان کا اپنا نام، جسے پتہ چلتا ہے کہ یوزڈ کارڈ آپ دے رہے ہیں کسی کو. جب آپ کسی کو یوزڈ کارڈ دیں گے تو اس کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ ہاں، شادی کے یا دوسرے کارڈز استعمال کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اپنا نام، ایڈریس سارا بیچ میں ہی شامل کر. ان جگہوں پر ایسی چیزیں لگائیں، اس طریقے سے لگائیں کہ وہ محسوس بھی نہ ہو، یعنی ریسائیکل کرنے کا طریقہ سیکھیں. پلس شادی کے کارڈ کو آپ بچے کی پیدائش کے موقع پہ تو یوز کر سکتے ہیں ایز اٹ از، لیکن اگر آپ کو فوتگی یا کسی اور سیریس کام کے لیے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے مطابق پھر آپ کو کرنا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کٹ پیسٹ کریں تو ہاتھوں کے نشان اس کے اوپر مت لگائیں. کٹنگ ایسی ہو کہ دھاگے گرے ہوئے نہ ہوں. یہ ایکسیلنس کے لیول پہ کام نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا اگر آپ نے ایسی چیز کسی کو دی؟ بات کا اثر نہیں ہوگا، مقصد فوت ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ جب نیچے لگائی گئی ہے گم تو وہ بہت زیادہ تھک ہے، تھک نہیں ہونی چاہیے. ساری چیزوں میں نفاست جو ہے وہ اول و آخر ضروری ہے. کیا یہ ہمارے دین کا حصہ نفاست یا نہیں؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا ہماری تبلیغ اثر نہیں کرتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب دنیا کا معاملہ ہے، چلے تھوڑی سی دیر سوچیں، کیا ہم اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ ایسا دینا یا لینا پسند کریں گے؟ اگر ہمارے بیٹے کی شادی ہو تو ہم اس طرح کی چیز بنا کے کسی کو دیں گے؟ کیوں نہیں بنائیں گے؟ وجہ، بیٹے کی شادی پہ اس قسم کا کارڈ کسی کو کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اس کو ہم اپنا کام سمجھتے کہ ہمارا بیٹا ہے اور ہم نے ہر چیز اس کے لیے اعلیٰ ترین درجے کی بنانی. ٹھیک ہے نا؟ جب ہمارا ذاتی کام ہوتا ہے تو اس میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی. جب دین کی بات آتی ہے تو ہم سر سے کیوں اتارتے ہیں چیزوں کو؟ اس چیز سے مجھے بہت سخت تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیا دین کو، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی کی نجات کا ذریعہ ہے، اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنی اپنے بیٹے کو دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان سے کتنی محبت کریں، والدین، اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر. تو اس کو کمپیئر کیسے کریں گے؟ اپنا جائزہ کیسے لیں گے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہیں سے پتہ چلے گا کہ جب بیٹے کی شادی کے لیے 2 لفظ لکھیں گے تو سنوار کے لکھیں گے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کو بات لکھیں گے تو 2 جھریٹے لگائیں گے. تو کس سے محبت زیادہ ہوئی؟ پھر کس سے ہوئی زیادہ؟ بیٹے سے زیادہ ہوئی، کیونکہ اس کے لیے ہم نے زیادہ اچھا کام کیا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا چھوٹا سا بھی کام کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ خوشی سے، خوبصورتی سے، اور پوری توجہ کس پہ ہوتی کہ اللہ اسے پسند آ جائے. جب اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کام کریں، ان کی محبت کے اظہار کے لیے کہ ہمیں واقعی آپ سے محبت ہے، اور قیامت کے دن ہم کہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو، آپ کے مشن کو اس خوبصورتی سے آگے پہنچایا. اور جب میں نے آپ کی کوئی حدیث لکھی تو اتنے خوبصورت انداز میں لکھی، اور اس کو جب ڈیکوریٹ کیا تو اس سے زیادہ ڈیکوریٹ کیا جتنا میں اپنے بچے کی شادی یا اپنے کسی قریبی دوست یا عزیز کے لیے کسی چیز کو ڈیکوریٹ کروں. جب کوئی پسندیدہ انسان آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خوب سجاتے ہیں. وہ ساری سجاوٹ ہماری کب نظر آتی ہے؟ شادی کے موقع پر. پورا گھر رینوویٹ ہو رہا ہوتا ہے، نئے پینٹ ہوتے ہیں، فرنیچر نیا آ رہا ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ اس کمرے کا. یہ ہر گھر کی کہانی ہے نا کہ شادی کے قریب تیاریاں کیسے ہوتی ہیں. کوئی بتائے گا آپ میں سے کوئی قریبی ایکسپیرینس یا کوئی واقعہ؟ جب میری سسٹر کی شادی ہوئی، ہم لوگوں نے باہر سے، اندر سے، ہر جگہ سے بالکل نیو پینٹ کروایا، اپنے لان کا گراس ایون کے، اور باہر کے سب کچھ پینٹس، اور ہر چیز کو پرفیکٹ رکھنا چاہا کہ ہر چیز جو بھی آئے اس کو خوشی ہو اور ہم لوگ بھی خوش ہوں.
کیونکہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے نا. میری ماما نے میرے بھائی کی شادی کے لیے نا ایک نیو ونگ بنوایا, لائک دس بیڈ روم اینڈ باتھ روم اینڈ جیسا پورا ونگ ان کے لیے, کپل کے لیے, ایوری تھنگ نیو. یس. ابھی میں کراچی گئی ہوئی تھی تو وہاں پر بھی کسی کے بیٹے کی شادی, میرا خیال ہے تقریباً 6 مہینے سے مسلسل اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ گھر کی ہر چیز نئی ہو جائے, ہر چیز. کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین, کیونکہ آپ کی اصل حیثیت صرف محمد بن عبداللہ کی تو نہیں نا, محمد الرسول اللہ کی ہے نا, جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو رسول کون ہوتا ہے؟ جو میسج لاتا ہے. وہ خود چلے بھی گئے تو میسج باقی ہے نا, وہ انہی کا لایا وہ میسج ہے. تو اگر اس میسج کو ہم ریگارڈ دیں گے تو ہم دراصل کس کو دیں گے؟ اپنے رسول کو دیں گے. تو خدا کے لیے اپنے سارے ٹیلنٹ ایکسلنس کے لیول پر سب سے پہلے دین کے لیے استعمال کریں, اس میسج کے لیے استعمال کریں, تاکہ آپ اپنی محبت کا واقعی ثبوت دیں. اس کے بعد باقی چیزیں ذاتی ہوں, دوسروں کی ہوں, ادھر کی ہوں, وہ بعد میں ہوتی رہیں گی. ہماری زندگی میں پرائرٹی نمبر 1 اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا دین, میسج. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت حاصل کرنا, کہ وہ ہم سے محبت کرے, آسان نہیں ہے. صرف باتوں سے نہیں ہوگی, کچھ کر کے ہوگی. کسی نے لکھا ہے تعزیت کے بارے میں پہلی بار پتا چلا کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے اور اسلامی شاعر میں سے ہے, یعنی دین کا حصہ ہے, عبادت ہے, مسنون ہے, اجر و ثواب والا عمل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب تک ہم تعزیت کی جگہ افسوس کا لفظ سنتے ہیں کہ فلاں کے گھر افسوس کرنے جانا ہے, تعزیت لفظ بھی نہیں بولتے. دوسری بات یہ کہ ہماری فیملی میں اگر کوئی ڈیتھ ہو جائے تو ہم اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتے کہ کون فوت ہوا اور وہ ہمارے رشتے میں کیا لگتا ہے. لہٰذا والدین ایسے موقع پر خود ہی چلے جاتے ہیں اور ہمیں ساتھ لے جانے پر اصرار بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں فوتگی ہے, تم نے کیا کرنا جا کے. شادی ہو تو کہیں پلیز میرے بچے کا بھی کارڈ بھیج دو, میں نے لے کے آنا ہے اس کو. اور اگر کبھی کہہ بھی دیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. یس, مرنے والا تو مر گیا. اگر کبھی بالفرض چلے بھی گئے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب کیا کرنا ہے, یعنی وہاں جا کے کیا کرنا ہے, اور میت کے لواحقین کو کیا کہنا ہے. جیسے شادی کے موقع پر تو ہم پھر بھی کسی انجانے کی شادی میں چلے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انجوائے بھی کر لیتے ہیں, مگر وفات کے موقع پر اجنبی تو دور کی بات, اپنے رشتہ داروں کی وفات پر بھی یہ سوچ کر نہیں جاتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے. یہ لیکچر سن کر سوچ اور عمل کو ایک نئی راہ ملی کہ میت اور اس کے لواحقین کے لیے ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنے تعلقات کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے تعلقات کی خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خوشی اور غم کے مواقع کے آداب سے ناواقفیت کی بنا پر انسانوں کے جملہ حقوق کو ادا نہیں کر پاتے. مومن کا مومن پر جو حق ہے وہ کتنے ہیں؟ ان میں سے ایک کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ جانا. ٹھیک ہے نا. شاید اسی لیے ہم اپنے رشتہ داروں کی خوشی اور غم سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے, کیونکہ اپنی ذات میں جو جیتے ہیں. انہوں نے چھوٹا سا واقعہ لکھا ہوا کہ میری دادی جب فوت ہوئی تو اس وقت میں بہت چھوٹی تھی. ہمارے گھر میں رات کو ساری عورتیں اکٹھی ہوئی کہ میت کے لیے کلمہ پڑھ کر اسے بخشوانا ہے. کچھ عورتیں باتیں کرتی تو کہتی کہ میت کے گھر میں اس کی روح رات کو آتی, اور کبھی کبھی اگر انسان اکیلا تو اس کو مار بھی دیتی. ایسی باتیں سن کر میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا. ساری رات میں ڈرتی رہتی تھی, مجھے نیند نہیں آتی تھی. جب میں بڑی ہوئی تو کبھی کوئی مر جاتا تو میرے ذہن میں وہی خوف ہوتا کہ کہیں روح آ کر مجھے مار نہ دے. ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں. بچپن میں وہ خوف جو میرے دل میں بیٹھا آج تک وہ میرے دل سے نہیں نکلا. اب تو نکل جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ لکھتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو میت کی 7 جمعراتیں کی جاتی ہیں, 7 times. ہر جمعرات پر عمدہ قسم کا کھانا بنایا جاتا ہے. یہ جمعراتیں کروانے والے میت کے گھر والوں کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں. جو جمعرات پر جتنا زیادہ اچھا کھانا بناتا ہے تو اس کی سب تعریف کرتے ہیں. تو مقابلہ کس چیز کا؟ کھانا پکانے کا, کہ فلاں نے سب سے اچھی جمعرات کروائی. پھر پورے گھر کے گھر جمعرات کا کھانا لے کر آتے ہیں, اور جب وہ سب کھا لیتے ہیں تو کھانا پھر دوبارہ سب کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے, جو بچ جاتا ہے, جیسے شادی پہ ہوتا ہے. میت کے مرنے کے تیسرے دن سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے. دن کو ساری عورتیں بچے میت کی قبر پہ جاتی اور وہاں مٹھائی اور فروٹ بانٹی جاتی. عورتیں قبرستان پر بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں. اللہ, میلہ بنا دیا نا, جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا وہی کرنا شروع ہو گئے. بچوں کو مٹھائی, کھانے, فروٹ سب لے کر جاتی ہیں. ساتھ بڑے بڑے شاپر بھی لے کے جاتی ہیں. وہ شاپر پھر مٹھائی اور فروٹ سے بھر کے واپس لاتی ہیں اور باقی گھر والوں کو کھلاتی ہیں. میت کے لیے دعا نہیں کرتے, یعنی وہاں جا کے میت کا کچھ بھی نہیں, اپنے کھانا پینا, لگتا پکنک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی پیر وغیرہ مر جائے تو اس کی قبر کو
روزہ کہتی ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے باغ. ٹھیک ہے, یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یعنی ان کے خیال میں. اور پھر وہاں جا کر سجدہ کرتی ہیں قبر پر اور کہتی ہیں کہ اے پیر بابا ہمیں بخشنے والے. پھر پیر بابا کی قبر کی مٹی کھاتی, کہتی ہیں کہ یہ خوردہ ہے. سب کو قبر کی مٹی کھلائی جاتی ہے. خوردہ کھانے کی چیز, یعنی خورد و نوش ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے, کیوں ہے؟ جہالت. اس کا حل کیا ہے؟ اویئرنیس. طریقہ کیا ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو آگے پہنچائیں. کس کس طرح؟ نمبر 1 عمل سے, کہ ایسی کسی چیز میں شریک نہ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام شریک نہیں ہوئے تھے. نمبر 2 اگر زبردستی, گھر والے اکیلے نہیں چھوڑ کے جاتے, لے کے جاتے ہیں بعض اوقات, کہتے جوان لڑکی پیچھے نہیں چھوڑیں گے, چھٹی کرو اسکول سے اور چلو ساتھ. اب جانا پڑ جاتا ہے, کیا کریں؟ دیکھیں نا, جب گھر والے سارے جا رہے ہیں تو آپ کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑیں گے, لے کے جائیں گے. اب چلے گئے, جا رہے ہیں آپ, پھر کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں گاڑی سے نہ نکلے. نہیں, یہ نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ کہیں گے دین نے یہی سکھایا کہ ضدی بچہ بن جاؤ. پہلے ان کو سمجھائیں کہ مجھے آپ ہاسٹل میں 2 دن چھوڑ جائیں. ٹھیک ہے, آپ ہو آئے, میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. کوئی بھی طریقہ ہو نہ جائیں. لیکن اگر کئی دفعہ آپ واقعی نہیں بچ سکتے, جانا ہی پڑتا, جانا پڑے تو کیا کریں؟ وہاں جا کے کیا کریں؟ کتاب ساتھ لے کے جائیں اور ان کو پھر ایجوکیٹ کریں. اس نیت سے جائیں کہ میں نے ان کو پھر ایجوکیٹ کرنا ہے. اس کے بغیر آپ کی حاضری آپ کے لیے جرم ہے کہ آپ بیٹھ کے وہاں کھانے کھائیں, تسبیحاں پڑھیں اور ادھر ادھر دیکھیں اور تبصرے کر کے گھر لوٹ آئیں. یہ نہیں کرنا. جائیں, بیٹھیں, انہیں کہیں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے, اور پوری جرت کے ساتھ پہلے نفل پڑھیں, اللہ سے دعا کریں, صدقہ کریں, اور اس کے بعد بیٹھ جائیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے. اور پھر سینس کریں ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ نہیں جو سبق آپ نے رٹا ہوا نا وہ رٹا ہوا وہاں سنانے بیٹھ جائیں. یہ انتہائی غلط طریقہ ہوتا ہے. چیز ایک ہی ہوتی ہے, موقع کی مناسبت سے اس میں تبدیلی لازم ہوتی ہے. اگر آپ تبدیلی نہیں کریں گے تو ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. لوگ کتنی دفعہ آپ کی ایک ہی کہانی سنیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کانٹینٹ ایک ہوگا, اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی وضاحت لوگوں کے مینٹل لیول کے مطابق, ضرورت کے مطابق ہوگی. بک سے ہی پڑھیں بے شک, اور پھر حکمت آنی چاہیے کہ ان کو یہ نہ کہیے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا تسبیح, اس طرح منع ہے پڑھنا. اس میں 2 خرابیاں ہیں. ایک تو آپ وہ جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا شخص, تو آپ نے اس کو روکنے نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ انگلیوں سے پوائنٹ آؤٹ کر کر کے نہیں کسی کو بات کریں. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ بس اتنی دیر بات کریں جتنی دیر سنیں. اگر کوئی مخالفت شروع کر دے تو اسمائل سے نوٹ کر کے پھر شروع کر دیں. ڈیفینسو نہ ہو, اس کی دلیلیں مت دینا شروع کر دیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں اور آپ کفر کر رہی ہیں, اور آپ کچھ نہیں ایسا کہنا. اور اس کے لیے اگر آپ سورۃ الشعراء نکالیں, جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو کیا تربیت کی گئی تھی. آیت نمبر 10 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ. ان کا ظلم کچھ اور تھا اور ہمارا معاشرہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. قوم فرعون الا یتقون, ڈرتے نہیں وہ. قال, ابھی آپ کے دل کی بات ہوگی, قال رب انی اخاف ان یکذبون, اللہ مجھے ڈر لگتا ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے, میری بات نہیں مانیں گے. یہی ڈر ہوتا ہے نا, ہم سب کا یہ ڈر ہے, وہ نہیں سنیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي, اور میرا سینہ گھٹ رہا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ, ہارون کو رسول بنا دیجئے. ہم بھی کہتے ہیں نا اس کو کام دے دیں, اس کو دے دیں. بعض اوقات کہتے ہیں کہ چلے اس کو میرے ساتھ بھیج دیں. تو یہاں دونوں معنی بنتے. اس میں یہ بنتا ہے کہ ان کو رسول بنا دیں, ان کی طرف میسج بھیج دیں, اور دوسرے میں آتا ہے کہ ان کو میرا مددگار بنا دیں. ٹھیک ہے. پھر اور اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں اللہ سے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ, میں تو وہاں گڈ بکس میں نہیں ہوں, وہ تو مجھے قتل کر دیں گے, میں ان کا بندہ مار کے آیا ہوں. اب کیا کروں؟ آپ نے ایٹ لیسٹ اس درجے کا تو کوئی کام نہیں ہوا کیا ہو نا. ہمیں اپنے پاسٹ سے ڈر لگتا ہے نا. وہ کہیں گے اچھا تم کل تک تو یہ کرتی تھی, اب تم یہ ہمیں سنانے آ گئی ہو, چلو چلو کل کی بچی اب ہمیں نصیحتیں کرتی ہو, وغیرہ وغیرہ. یہی ڈر ہوتے ہیں نا لوگوں کی باتوں کے. لوگ باتیں کریں گے تو وہ کہتے ہیں وہ تو مار ڈالیں گے مجھے. اگر اس درجے کا بھی خوف ہو کہ مار ڈالیں گے, قال کلا, کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کتنے مبلغ مارے گئے ہیں, ہارڈلی. سورۃ یاسین والا مارا گیا تھا, لیکن ہر جگہ نہیں مارے جاتے. اور مارے بھی جائیں تو کیا ہوا, رشتہ دار نہیں مارتے,
کچھ نہیں کہتے. کلا فاذهبا بآیاتنا، اب دونوں جاؤ میری آیات کے ساتھ. انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. فأتیا، یہاں بھی فرمایا فأتیا فرعون، فرعون کے پاس جاؤ. فقولا انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول آئے ہیں. آپ سب سے پہلے وہاں جا کے کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو انٹروڈیوس. ہو آر یو؟ میرا نام یہ ہے، میں یہ پڑھتی ہوں، میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتی ہوں. تھوڑا سا انٹروڈکشن ضروری ہوتا ہے. وائی؟ ورنہ وہی کوئی یہ نہ سمجھ پتہ نہیں کیوں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کیا بول رہی ہیں. اور بہت بریف انٹروڈکشن. یہاں پر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں انا، ہم دونوں رسول رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں امی نے بھیجا ہے، فلاں نے بھیجا کہ آپ کو بتائیں، یا ہماری اسائنمنٹ ہے کہ ہم نے آ کے کرنا، ہم اس لیے آئے، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی چیز جس سے ان کو تھوڑا سا ہو کہ آپ کون ہیں. پیپل آلویز وانٹ ٹو نو ہو یو آر، ہو از ٹاکنگ ٹو دیم، رائٹ. اچھا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزاد کر دو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. ہیں غلام پوری قوم کے سرونٹس نکال کے تمہیں دیتے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ فرعون نے کتنی سخت باتیں کی، خوب تانے دیے. قال الم نربک فینا ولیدا، اپنا آپ بھول گئے؟ ہم نے تمہیں پالا تھا، ہم نے تم پہ احسان کیا تھا، ہم نے تمہیں کھلایا پلایا تھا. کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بچپن وہیں گزار کے آئے اور وہ کہیں ہم نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا، تم پر یہ بھی احسان کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی. چپ کر کے سن لیں. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، تم اپنے کئی سال یہاں گزار کے گئے ہو. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم کر گئے جو تم نے کرنا تھا، جو بھی تم نے کیا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم بڑے ناشکرے تھے. ہم نے تم پہ اتنے احسان کیا، تم ہمارا بندہ مار کے چلے گئے، بھاگ گئے یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام بالکل ڈیفینسو اس انداز میں نہیں کہ نہیں وہ پھر کہانی سنانے لگ جائیں، وہ ہوا یہ تھا کہ مجھے اس نے آواز دی تھی تو پھر میں نے کہا یہ کرو. تو وہ لوگ ارریلیونٹ باتوں میں اتنی لمبی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. بالکل فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، مقصد سے ذرا نہیں ہٹنا، سارا وقت سوچنا میں آئی کیوں ہوں یہاں، مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، جو بھی مجھے کہیں یہ کچھ اور کریں. ایکسپٹ کرتے ہیں، قال فعلتها، میں نے کیا، ایڈمٹ. اگر کوئی آپ کو کہے تم نے تو فلاں گناہ کیا، فلاں غلط کام کیا، تو آپ کہ ہاں میں نے کیا، میں اعتراف کرتی ہوں. اذن وانا من الضالین، میں خود گمراہ تھی، لاسٹ، مجھے خود نہیں پتا تھا. I didn't know، اب مجھے پتا چل گیا تو میں چاہتی ہوں آپ کو بھی بتا دوں. پھر کہتے ہیں ففررت منکم، میں تم سے بھاگ گیا تھا، میں ڈر کے بھاگ گیا تھا یہاں سے. کتنا بڑا سچ ہے. ہمیں سچ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے اصل میں، کیونکہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا اور اتنی عادت ہو چکی ہے لوگوں کو دو طرح کی باتیں کرنے کی، اور دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے. اس قدر بگڑ چکے ہیں دل کہ ہر وقت دوسروں کو دھوکہ دینے کی فکر میں ہوتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو، کبھی سیدھی بات نہیں کرتے. اسی لیے ہمارے اعمال درست نہیں ہوتے. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اچھا، فوہب لی ربی حکما، یہ رب نے مجھے عطا کیا حکم، یہ علم. وجعلنی من المرسلین، رب نے مجھے چن لیا، مجھے یہ کام سونپ دیا، مجھے یہ راہ دکھا دی، میرے دل کو یہ لگا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور وہ جو آپ نے مجھ پر احسان کیا وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. اور فرعون کہتا قال فرعون، بحث شروع ہو جاتی ہے، ما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے تمہیں نہیں پتا، یہ نہیں کہتے موسیٰ علیہ السلام، کیا کہتے قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے تو یہی جو آسمان دیکھ رہے ہو، زمین دیکھ رہے ہو، جو اس کے بیچ میں، ان سب کو اس نے پیدا کیا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. قال لمن حولہ الا تستمعون، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے درباریوں کے ساتھ بات کرتے، تم دیکھ رہے ہو یہ کیا کر. یہ بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اوروں کو انوالو کر لیتے ہیں ساتھ تاکہ سارا مجمع خلاف ہو جائے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، گویا موسیٰ علیہ السلام نے سنا ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ تم نے پوچھا تھا رب کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں رب کون ہے، کیونکہ تم نے خود ہی سوال کر لیا کہ جس کے جواب میں مجھے اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا. یہ ہوتی ہے حکمت، یہ ہوتی ہے اسمارٹنیس، کہ لوگ فضول باتیں کریں اور آپ اسی کے اندر سے بات لے کے ان کو وہ بتا دیں جو آپ مقصد لے کے آئیں. فرعون اس کا جواب نہیں دیتا. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجنون کا ٹھپا لگا دی، کریزی. یہ جو تمہارا رسول صاحب ہیں یہ تو بالکل مجنون لگتے ہیں، یہ جو آپ کو بتا رہی ہیں یہ سارے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کے یہ بالکل ہی پاگل لگتی ہیں.
قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. موسیٰ علیہ السلام اپنے جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا, جب آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ مریض کی ہائے سی تھوڑی سنتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, باتیں کیے جاتا ہے اور کام کیا جاتا ہے. ان کنتم تعقلون, اگر تم سمجھتے ہو تو. فرعون دھمکی پہ آ جاتا, قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. قال ولو جئتک بشیء مبین. قال فأت به ان کنت من الصادقین. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین. یہ نہیں کہ آتے ہی پہلے وہ چھوڑا عصا اور پھر ڈرایا سب کو اور پھر کہا میں بتاتا ہوں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم نا اپنا سین کریٹ کر لیں پھر ہم کچھ کریں گے. نہیں, تھوڑے سے زیادہ کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے, گریجولی. جسے فطرت کا نیچر کا لا ہے, سورج نکلتا ہے تو پہلے کتنا دکھتا ہے, تھوڑا سا, پھر زیادہ زیادہ زیادہ, پھر پیک پہ آتا ہے. اسی طرح موسم کیسے بدلتے ہیں آج کل دیکھ رہے ہیں نا آپ, چینج, تھوڑا 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 ایک دم سخت گرمی آئے گی. پھر اسی طرح پودا کیسے نکلتا ہے, چھوٹا چھوٹا چھوٹا, پھر ایک دم درخت بڑا ہوتا ہے. ایک دم سے مراد یہ کہ پھر آخر کار بڑا ہوتا ہے. ہر چیز میں گریجولی چلیں, سلولی چلیں, قدم ب قدم چلیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پھر ایک دم آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز نظر آنے لگ جائے گی, پکچر مکمل ہو جائے گی. تو جب آپ قرآن کی تلاوت کریں نا تو اس طریقے پر کیا کریں, انجوائے کیا کریں اس کو, پڑھ کے سوچا کریں اچھا پھر کیا ہوا, پھر امیجنیشن ساتھ. تو آپ کو روز جواب ملیں گے کہ میں نے کرنا کیا ہے. قرآن بک آف گائیڈنس ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب آپ کا دل تڑپتا ہوگا نا, اندر تقویٰ ہوگا, تو انشاءاللہ گائیڈنس بھی ملے گی, پوری پوری رہنمائی ملے گی. تو ان ساری خرافات سے قوم کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ اللہ رسول کی بات ہے, مجھے یہ پہنچانی ہے, لوگ جو مرضی کرے میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے. کیونکہ جو داعی ہوتا ہے, جو مصلح ہوتا ہے, وہ لوگوں کے رویے کا تابع نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو میں بھی ناراض ہو کے جا رہا ہوں. نہیں, لوگ اچھا کریں یا برا کریں, مجھے اپنا کام کرنا ہے. لوگ بحثوں میں الجھائیں یا کچھ بھی کریں, مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے, کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے. فائدہ کیا ہوگا پھر اس کام کا؟ یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے لیے بھی عمل آسان ہو جائے گا, ماحول بدل گیا تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی. اور ریوارڈ کیا ہوگا آپ کا؟ کیا ریوارڈ چاہتے ہیں؟ الفردوس الاعلی, اور اس سے اوپر بھی کچھ ہے, وجہ ربک, ٹھیک, ذو الجلال والاکرام. وہ اتنی معمولی چیز ہے کہ آپ آرام سے سوئیں اور اپنی نارمل روٹین لائف گزاریں, اور آپ قیامت کے دن جناب جا کے رب کا چہرہ دیکھنے کا مطالبہ کریں اور وہ آپ کو دکھا دیا جائے. ہاؤ کم؟ اس کی کوئی قیمت ہے, اس کی کوئی قربانی ہے, اس کے لیے کمفرٹ زون سے نکلنا ضروری ہے. آپ دوسروں کی بھلائی نہیں چاہیں گے تو آپ کی کیسے ہوگی؟ اور اگر آپ کی ہو بھی گئی کسی طرح تو آپ کی نسلوں کی کیسے ہوگی؟ اس لیے صرف ان چیزوں کو پڑھ لینا, سن لینا, لکھ دینا, سنا دینا, تبصرے کر لینا, ان کے اوپر انجوائے کر لینا کافی نہیں, کچھ کرنا ہوگا.